الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے سورۃ الاعراف سے۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے اور اس کا جوڑا ہے سورہ انعام کے ساتھ۔ سورہ انعام بھی مکی صورت تھی اور سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے۔ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئیں، یعنی مکہ مکرمہ کا آخری دور تھا۔ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل ان صورتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں کے لیے بے حد تنگی اور سختی کا دور تھا۔ کفار کے جو مظالم تھے وہ حد درجہ بڑھ چکے تھے۔ اس صورت کی آیات ہیں 206 آیات پر مشتمل ہے سورہ اعراف، اور اس کو حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سب سے طویل ترین صورت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے حجم کے اعتبار سے۔ حجم کے اعتبار سے مطلب کہ یہ صورت جب مصحف میں لکھی جاتی ہے تو یہ صورت تقریباً 1.25 پارہ بنتی ہے، جبکہ دوسری صورت ہے سورہ شورى۔ آیات ہیں 227۔ سورہ شورى بھی مکی صورت ہے اور وہ 227 آیات پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر ہم آیات کے لحاظ سے سب سے طویل صورت کے بارے میں معلوم کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیات کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے سورہ شورى، اور حجم کے اعتبار سے سب سے طویل صورت ہے سورہ اعراف۔ سورہ شورى تقریباً آدھے سپارے کے برابر یعنی اس کا حجم ہے، اور اس صورت میں جو آیات ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس لیے آیات کی تعداد زیادہ بنتی ہے، لیکن سورہ اعراف کی جو آیات ہیں یہ بڑی بڑی آیات ہیں اور ان کا حجم کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی صورت ہے، تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے یہ صورت۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ اعراف کا، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس ماحول کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے کہ جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ وہ ایسا وقت تھا جب کفار کی ظلم و ستم عروج پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پڑھ کر انہیں سنا رہے تھے، اور جو اس سے پہلے رسول آئے ان کے بارے میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں جو واقعات تھے وہ بھی اسی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور پرانی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو انہیں کس طرح عذاب ملا، اور اس عذاب سے وہ قومیں جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اور سورہ انعام میں ان کفار مکہ کو دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی سابقہ قوموں کے احوال سنا کر مثالیں بیان کر کے مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام سنیں اور اس پر کان دھریں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔
المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم. الف لام میم صاد حروف مقطعات. حروف مقطعات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کا علم جس کو چاہے عطا کرتا ہے. اور اس سے آگے ہے جی کتاب انزلہ. اس کتاب کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کریم جو ہے، یہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نازل کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے. اور اس کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. کس سے ڈرایا جائے؟ روز محشر سے ڈرایا جائے کہ تم اس دنیا میں جو بھی عمل کرو گے ایک دن تمہیں ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور تمہیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ مجھ تک جو اللہ کا پیغام پہنچا تھا میں نے اس پیغام پر کتنا عمل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ پس چاہیے کہ اس سے آپ کے سینے میں کچھ بھی تنگی نہ ہو. حراجن، حراجن کا کیا معنی ہے؟ مفسرین کرام نے اس کا معنی تنگی دل کیا ہے. تنگی دل کیوں آقا علیہ السلام کو محسوس ہو رہا تھا؟ وہ وقت بہت مشکل وقت تھا. کفار مکہ کے ظلم و ستم عروج پر تھے. ایک طرف مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، دعوت کو قبول کرنے پر انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، ان کا نان نفقہ بند کیا جا رہا تھا، معاشرتی زندگی ان کے لیے مشکل کی جا رہی تھی، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے لیے وہ بڑا مشکل ٹائم تھا، وہ تبلیغ کا کام تھا، ایک طرف ان کی ذمہ داری میں اور دوسری طرف اپنوں کو تڑپتا بلکتا دیکھنا آسان نہیں تھا. ایسے میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے کہ میں اپنی قوم کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میری بات سنتے نہیں ہیں. تو ایسے میں جو آپ کے دل پر بوجھ پڑ رہا تھا اس کے بارے میں یہاں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس لیے نہیں کی جا رہی کہ آپ کے دل پر بوجھ پڑے یا آپ تنگی دل کا شکار ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں، اللہ کا کام ہے. آپ نے کیا، ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے. اور آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور کن کو پہنچا دینا ہے؟ وَذِكْرَا، تاکہ آپ ڈرائیں. ذکرا کا معنی ہے بہت زیادہ اور بار بار یاد دہانی کروانا. یعنی آپ کا کام ہے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا، تو آپ اس پیغام کو پہنچائیں اور پہنچاتے رہیں، یعنی بار بار اس کو پہنچاتے رہیں. یہ آپ کا کام ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور اس نصیحت کو کون قبول کرے گا؟ جو ایمان والے ہیں وہ اس کو قبول کریں گے. اور یہ نصیحت ہے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں. کس سے ڈرائیں؟ یہ جو وحی الہی آپ تک آئی ہے، آپ اس وحی الہی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اللہ کا پیغام جب ان کو سنائیں. اس پیغام کو سن کر نصیحت کون قبول کرے گا؟ ایمان والے. جو ایمان والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑ لیں گے. اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتری ہے تم اس کا اتباع کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی تابع داری مت کرو، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. یہاں انسان کی جو نفسیات ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں.
اتبعوا ما انزل، اے لوگو پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے۔ آیت سابقہ میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس کتاب کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہ رکھے۔ اب بندوں کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کی جانب جو شریعت کے احکامات نازل کیے ہیں اس کی تعمیل میں کوئی انحراف مت کریں اور اس نظام کو چھوڑ کر کسی اور کا اتباع نہ کریں۔ جس طرح احکام قرآنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے جو بھی الفاظ جو ہیں آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، جیسا کہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب و سنت دونوں ہیں، کیونکہ سنت نبوی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ یہ پیغمبر اپنی ذاتی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو بذریعہ وحی آپ کو حکم ملتا ہے وہی آپ کی زبان پر آتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اتبعوا سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور ان تمام احکامات کی پیروی جو وحی الہی یعنی قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا ہوتے ہیں، مطلب قرآن اور حدیث۔ قرآن کی بھی پیروی ضروری ہے اور حدیث کی بھی پیروی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اپنی زبان سے اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ آپ کو بذریعہ وہی حکم ملتا ہے، وہ جو حکم ملتا ہے وہی آپ کی زبان اقدس پر آتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا، اور تم مت اتباع کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، اس کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کا، یعنی آپ کے جو دوست ہیں جو بھی دنیا داری کا تعلق جن کے ساتھ آپ کا ہے وہ آپ کو جو بھی مشورے دیں آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کس کی بات مانی ہے؟ جو اللہ کا حکم آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں، نصیحت کو قبول کرنے والے بہت قلیل لوگ ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، او ہم قائلون، یا دوپہر کو اس وقت جب وہ سو رہے تھے۔ رات کی نیند ہو یا دوپہر کا آرام، انسان اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بڑے سکون سے آرام کرتا ہے اور بے فکر ہو کر سوتا ہے کہ میں نے اپنے کام نپٹا لیا، اب میں مزے سے تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ تو جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی تکلیف میں مبتلا تھے، وہ بھی پیغمبروں کی بات سن کر جھٹلاتے تھے۔ قریش مکہ کے ارد گرد بہت ساری ایسی بستیاں موجود تھیں جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، اللہ نے نبی بھیجے، رسول ان کی جانب بھیجے گئے اور انہوں نے رسولوں کی بات نہ سنی۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام جو بستیاں ہیں ان کی کہانیاں، ان کی باتیں قریش مکہ تک پہنچی تھی۔ جب وہ تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر کیا جاتے، ملک شام کی طرف جایا کرتے تو ان کا گزر جو تھا وہ انہی علاقوں سے ہوا کرتا تھا جہاں پر اللہ کا عذاب ایسا زبردست آیا کہ ان قوموں کے، ان ترقی یافتہ قوموں کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور اتنے بڑے بڑے ان کے جو محلات تھے وہ ویران پڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ تھے وہ اللہ کے عذاب کا، جب ان کی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ پہاڑ آج تک بنجر اور بیابان اور عجیب سے رنگ کے نظر آتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی کوئی گزرے وہاں سے تو دہشت سے دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو قریش مکہ ان تمام بستیوں کے حالات سے آگاہ تھے۔ اب یہاں پر ان کو اسی بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس بھی ایک رسول آیا، تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے پاس اللہ کے نبی، اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، اور ان قوموں نے جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر وہ تو مزے میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اچانک ان پر پھر اللہ کا عذاب آن پہنچا اور ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا
انا کنا ظالمین، جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا پھر ان کی یہی پکار تھی، کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اور اس کو اب واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اب اس کو 100% یقین ہے کہ اب میری جو تباہی ہے، میری جو بربادی ہے، اب 100% یقینی ہے، تو ایسے میں پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس لیے جرم کا اقرار کرتا ہے، ایک تو اس کو پتا ہے کہ اب اس کی بربادی لازمی ہے، وہ پکڑا گیا، اور دوسرا اس کو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے گا تو شاید وہ بچ جائے، تو ایسے میں وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوگی، میرے سے جرم ہو گیا، اقرار کرے گا تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ شاید اب وہ اس کو کہیں سے کوئی معافی مل جائے۔ تو اسی انسان کی نفسیات کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا اور اس عذاب کو دیکھ کر پھر انہوں نے اقرار کر لیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی بات نہیں مانی، اور اس وقت پھر ان کا اقرار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، یعنی پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا؟ اور پیغمبر کیا کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا، جیسے آقا علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا ہے۔ اسی پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا اور اس قوم سے بھی سوال ہوگا، دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب، یعنی ان کی صورتحال جو ان کی کرتوتیں تھیں وہ ان کے منہوں پر ان کو بتلائی جائیں گی، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو جو عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جاننے والا ہے، اللہ ان سے غافل نہیں تھا، اللہ سب دیکھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، اور جو کچھ نافرمانیاں وہ سرکشیاں کر رہے تھے، اللہ کے فرشتے، ذمہ دار فرشتے جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ وہ سب کچھ نوٹ بھی کر رہے تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ جب روز محشر برپا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے کا اعمال نامہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے گا، اور پھر وہ اعمال اس کے تولے جائیں گے، اور واقعی والوزن یومئذ الحق، اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ جو ہے، جس کے نیک اعمال جو ہے وہ بھاری ہوں گے، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے۔ اور اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص اللہ ہے تو پھر اعمال وزنی ہوں گے، اور اگر نیت میں کچھ فطور ہے اور خالص اللہ نہیں ہے تو پھر اعمال جتنے مرضی اعمال ہوں پھر وہ ریت کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ روز محشر اللہ کے پاس اپنے اعمالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے جو بہت زیادہ اعمال ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ ان میں ریا، دکھلاوا اور دل آزاری، یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں بھری ہوئی ہوں گی، اور اخلاص نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہلکا کر دے گا، بالکل وہ ہلکے ہو کے اڑا دیے جائیں گے، اور خلوص سے کی ہوئی عبادت اور خلوص سے کی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ وزن میں بہت بھاری ہوں گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے ہماری آیتوں کا یہ انکار کیا کرتے تھے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا میزان اور جن کا ترازو ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ خسروا
انفسہم، یعنی کسی اور نے نہیں ان کو ڈالا، انہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ کس وجہ سے ہلکا ہوگا؟ کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، سودا خود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہر انسان کو دیا ہے، آپ کی سوچ پر، آپ کے وجود پر آپ کو مکمل اختیار اس دنیا میں دیا گیا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ حق کو قبول کرو یا اس کو نہ قبول کرو، اس کو پہچاننا۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ سچائی پر اور حق پر کون ہے۔ تھوڑا سا تدبر کرنے کے بعد حق اور باطل سب واضح ہو کر انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے وہ حق کا انکار کر دے، اور جو یہ کرے گا وہ خود ہی کرے گا، اور پھر خود ہی اپنا وہ جو گھاٹے کا سودا اس نے کیا ہے، وہ جو خسارہ اس نے اپنی جان کو دیا ہے، پھر اس کو وہ بھگتے کا بھی خود ہی۔ تم نے خسارے میں ڈالا اپنی نفسوں کو اس وجہ سے کہ تم ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں سے شکر گزار لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو انہی لوگوں پر بڑھا دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے گود بنا دیا۔ زمین میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے سارے سامان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی زمین میں ہماری خوراک کا انتظام کیا گیا، اور اسی زمین پر ہمارے لیے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے رکھے، جن کو دیکھ کر، جن کو پہچان کے ہم اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں اور اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اسی زمین کو پھر دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آخری ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ جب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بے بس ہم ادھر پڑے ہوں گے اور درندے جو ہے ہمیں نوچ رہے ہوں گے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ یہی زمین ہے جو تمہیں ڈھانپ لے گی، یعنی قبر یہ بھی ایک نعمت ہے۔ موت کا یقین ہے لیکن قبر کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی موت دینا، ہمیں قبر نصیب کرنا، کہ بہت ساری ایسی موتیں بھی آتی ہیں نا کہ جب قبریں بھی نصیب نہیں ہوتی، تو یہ زمین ایک گود کی طرح ہے ہمارے لیے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے زمین کو گود بنایا۔ یہ گود کس طرح سے؟ جیسے ایک ماں کی گود میں بچہ جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو پیسفل محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان بھی اپنے آپ کو اس زمین پر امن میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے سارے انتظامات اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور پھر جب اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کی باڈی کو بھی اسی زمین نے اپنے اندر چھپا لینا ہے، ڈھانپ لینا ہے، تاکہ کوئی درندے جو ہیں اس کی بوٹیاں نہ نوچ کے کھائیں۔ اس کا ایک جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کا احترام بڑا ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ ہم ایک ڈیڈ باڈی کا احترام کریں، اور بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کی تکریم کے ساتھ جو ہے اس کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا، اسی زمین کی جو ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس نعمت سے ہم اتنے بیگانہ ہیں کہ ہم نے کبھی شکر ہی نہیں کیا۔ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں میں نے اتنا سب کچھ دیا، تمہاری زندگی کا، تمہاری زیست کا سامان یہاں دیا، لیکن تم شکر نہیں کرتے، بہت تھوڑے سے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔
اب انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. پہلے ان احسانات کا ذکر کیا گیا جن سے ہماری زندگی وابستہ تھی. اب ہمیں ہماری تخلیق اور ان نوازشات کی جانب متوجہ کیا گیا ہے جن سے ہمیں اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سرفراز کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں دل فریب صورت بخشی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی. صورناکم یعنی خوبصورت صورت میں تمہیں ڈھالا، خوبصورت شکل و صورت تمہیں دی گئی. پھر ثم قلنا، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا. تخلیق کرنے کے بعد یہاں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ تخلیق کرنے کے بعد فوراً سجدہ نہیں کروایا گیا، تخلیق کیا گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، جس کا ذکر جو ہے سورہ ہجر میں بھی ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفخت فیہ من روحی، کہ انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی. جب اس میں روح پھونکی تو پھر وہ انسان معتبر ہو گیا. وہ اتنا معتبر ہوا کہ پھر فرشتوں سے کہا کہ اس میں میری روح ہے، اس کو سجدہ کرو. ان کو سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کی بات انہوں نے مانی، سجدہ کر دیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر کون موجود تھا؟ وہاں پر ابلیس موجود تھا، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. سجدو، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی بات جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں انسان کی جو تخلیق کی گئی، اس کی جو پیدائش کی گئی، اس کو بیان کیا گیا ہے. مذہب کی روح سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ ایک معتبر ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا. یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، اس کی یہاں مکمل طور پر نفی ہو جاتی ہے، اور اس تھیوری کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کو آدم کو بنایا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، اور اس کے بعد جو ابلیس تھا اس نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال، کہا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تم سجدہ کرتے، اذ امرتک، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا. قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے. اور جو ابلیس تھا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جنات میں سے تھا، اور جنات کی تخلیق جو ہے وہ آگ کے شعلے سے کی گئی ہے، اور وہ وہاں فرشتوں کے ساتھ موجود تھا. آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا نا، تو وہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی تخلیق کو دیکھ رہا تھا. اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، تو جب میں بہتر ہوں تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ میری تخلیق آگ سے کی گئی اور اس کی تخلیق مٹی سے ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر جانا، گویا کہ ابلیس نے تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ تکبر جو ہے کہ دوسرے بندے سے اپنے آپ کو بہتر جاننا، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے نا. تو ابلیس راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا. ابلیس کو معرفت نہیں تھی، اس کے پاس عبادت تو تھی، وہ عابد تو تھا،
لیکن عارف نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس معرفت الہی ہوتی، وہ عارف ہوتا، وہ اللہ کی رضا کو پہچاننے والا ہوتا، تو اس کو پتہ چل جاتا کہ جو یہ سجدہ کروایا جا رہا ہے یہ آدم کو کیوں کروایا جا رہا ہے۔ آدم کو سجدہ اس لیے کروایا جا رہا تھا کہ اس میں میرے رب نے اپنی روح پھونکی تھی، اور اس روح کی وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ معزز ہو گئے تھے، اور آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے جن میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور محمدی کو بہت پہلے سے تخلیق کر چکے تھے۔ وہ اللہ ہی کا نور تھا جو نور محمدی میں پنہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا کی خلافت کا تاج جو ہے وہ عطا کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ معتبر ہو گیا۔ اور اس ساری کہانی میں یہ بات ہمیں بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آدم جو تھے، آدم علیہ السلام جو ہے، خطا ان سے بھی ہوئی تھی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ خطا ان سے بھی سرزد ہوئی تھی، اور بہک وہ بھی گئے تھے، لیکن وہ عارف باللہ تھے، وہ رب کی رضا کو پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ اور ابلیس جو ہے یہ مرتد کیوں ہوا، یہ دھتکارا کیوں گیا؟ اس لیے کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر کر کے پھر اس پر یہ اڑا رہا، اور اس غرور کی وجہ سے یہ سرکش ہوا، اور پھر یہ نکالا گیا۔ اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہوگا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، غرور اتنی بری چیز ہے، غرور ایسی چیز ہے جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ وہاں فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر اللہ کے پاس رہتا تھا، وہاں پر عبادتیں کرتا تھا، فرشتوں کی معیت میں رہتا تھا، اللہ کا تقرب حاصل کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ تکبر اس کے اندر جو تھا، اس تکبر نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس کی عبادت بھی اس کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اس لیے اپنی عبادات پر تکبر انسان کو راندہ درگاہ کر سکتا ہے، اور عبادت کا تکبر بڑا خوفناک اور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عبادت جو ہے اگر آپ میں تکبر پیدا کر رہی ہے اور عاجزی نہیں آ رہی تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ریڈ فلیگ۔ ادھر ہی ہم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور توبہ استغفار کرنی ہے، اور اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر ایسی چیز ہے جو شیطان کی وراثت ہے، اس سے ہمیشہ ہمیں بچ کر رہنا ہے، اور یہی وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اور آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے رب العالمین سے معافی کی درخواست پیش کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی جو ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے قبول بھی کر لی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال، کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور اس کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ قال فبما اغویتنی، کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اغویتنی۔ اب اغویتنی کا مطلب جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ قال، کہا فبما اغویتنی، تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ لاقعدن، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا، لہم ان کے، کن کی طاق میں بیٹھوں گا؟ بنی نوع انسان کی۔
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس لیے ان کی طاق میں بیٹھوں گا کہ ان کو سیدھے رستے سے میں گمراہ کر سکوں۔ اب دیکھیں کہ وہ جو اس نے خطا کی تھی، جو اس نے تکبر کیا تھا، اس پر بجائے اس کے وہ نادم ہوتا، وہ مزید سرکش ہو گیا، اور یہاں جو لفظ آیا ہے اغویتنی، کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا۔ اگر وہ مایوس نہ ہوتا تو تائب ہو جاتا، وہ مایوس ہوا تو سرکش ہو گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے وہ اتنا راندہ درگاہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے جو ذلت اور گمراہی ہے جو اس پر دے ماری گئی، وہ کون کون سی باتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تکبر میں کیا تھا کہ اپنے آپ کو برتر جانا، اور جو مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق تھی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اس نے اپنے سے حقیر جانا۔ اب دوسری غلطی، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اغویتنی، کہ وہ مایوس ہو رہا ہے۔ کس سے مایوس ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ جو لوٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں ضرور سمیٹ لیتا ہے، اور جو سرکش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ اس لیے یہ گمان جو کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ فلاں بڑا سرکش ہے، فلاں ایسے ہے، تو اس کو اللہ نے اتنا کیوں نوازا ہے؟ وہ نوازا نہیں ہوتا، وہ اس کو مہلت دی ہوتی ہے۔ وہ اس کی مہلت اللہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، جس طرح شیطان کی مہلت جو ہے نا یہ اللہ نے بڑھائی بھی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اور مایوس ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ اب جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے میں اس سے اپنا بدلہ لوں، یعنی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں وہ لے کر بیٹھ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور اکثر کو تو ان میں شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آگے اس طرح ان کو گمراہ کر دوں گا کہ پھر یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ اور یہ شکر گزاری ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شکر گزاری وہ حد ہے جدھر سے شیطان کا بندہ اور اللہ کا بندہ اس کی جو لمٹ ہے وہ یہاں پر ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ جو ناشکری ہے وہ شیطان کا بندہ ہے، اور جس میں شکر گزاری ہے وہ رب کا بندہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وقت شکر کرتا ہے اور وہ شکوے شکایتوں میں نہیں پڑتا۔ اور جو شیطان کا بندہ ہے اس کو پاس جتنا مرضی ہو پھر بھی اس کی جو سرکشی ہے اور جو اس کی ناشکری ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب جب ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالے کس بات کے؟ ناشکری کے، یہ شیطان خیال ڈالتا ہے، ناشکری شیطان کا شیوا ہے۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں تو بلیو کریں کہ شکر ادا کرتے ہی چلے جائیں، سجدے سے سر ہی نہ اٹھا سکے کہ جتنا اس رب نے ہم پہ کرم کیا، سب سے بڑا جو ہم پہ کرم کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ وہ خوبصورت ہستی، وہ خوبصورت ہستی، وہ خوبصورت رسول ہمیں دیے کہ جن کا امتی بننے کی پرانے جو نبی تھے وہ خود دعائیں مانگتے تھے کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، ہم ان کا امتی ہوتے۔ اتنا بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، پھر یہ قرآن دیا، یہ خوبصورت پیغام۔ اب اتنی پیاری باتیں ہیں قرآن میں کہ سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف ہمیں اسی قرآن کے ذریعے کرواتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیارا نبی ہمیں دیا اس نبی کا تعارف ہم سے یہ کروایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور میرا یہ جو رسول ہے، میرا یہ جو نبی میں نے تمہیں دیا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تمام عالمین کے لیے میں نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنا خوبصورت نبی، اتنا خوبصورت رسول ہمیں دیا گیا کہ جو
اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے، اور انہیں کی دعاؤں کے صدقے، انہیں کی کرم نوازی و نگاہ کرم کے صدقے ان کی امت جب ان سے اپنا تعلق استوار کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتی، پھر نہ تو وہ کبھی مایوس ہوتی ہے۔ جس کا تعلق رسول پختہ ہوگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، جس کا تعلق رسول پختہ ہو جائے گا وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی خاص باتیں ہیں، بڑے خاص پوائنٹ ہیں۔ اب اس آیت سے آیت نمبر 17 ہم پڑھ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا تھی، وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ یعنی شیطان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ دھتکار دیا تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا، ہم سے نہیں، وہ ہر طرف سے ہم پر حملہ آور کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے پہلی جو برائی ہمارے اندر ظاہر ہوگی وہ ناشکری کی ہوگی۔ جب شیطان ہمارے اپنا حملہ کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر ہمارے اندر ناشکری کے جذبات جو ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تم اور تمہاری عورت، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ ظلم کے لغوی معنی ہے نقصان اور گھاٹا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا، اور ان کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو یہاں سے تم رہو کھاؤ پیو، لیکن اب ان کا یہ امتحان شروع ہو گیا کہ ان کو کہا کہ اس درخت کے پاس تم مت جانا۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر انہیں شیطان نے بہکایا، فوسوس پھر وسوسہ ڈال دیا، لہما الشیطان ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرم گاہوں سے، اور انہیں کہا نہیں منع کیا تھا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ، یا کہیں تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو جب ہم نے سمجھنا ہے تو دو باتوں پر ہم نے بڑا غور و فکر کرنا ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، اور وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلا تو ایک خیال ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی ان کی بیوی حوا تھی۔ شیطان نے حوا کو گمراہ کیا، اور پھر حوا جو ہے انہوں نے آ کے اپنے شوہر آدم علیہ السلام کو یہ سبق پڑھایا کہ وہ ہمیں یہ پھل جو ہے وہ اس درخت کا کھا لینا چاہیے۔ یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ تثنیہ کا ہوا ہے، لہما ان دونوں کو، تو ہمیں کیا پتا چلا کہ وسوسہ جو ہے وہ دونوں کے دلوں میں ڈالا گیا تھا، بہلایا پھسلایا دونوں کو گیا تھا، ایک کو نہیں۔ اگر صرف عورت کو جاتا تو یہاں واحد کا صیغہ آتا، یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ان دونوں کو بہلا پھسلا دیا گیا، ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا گیا۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے وسوسہ کے دو معنی لکھے ہیں، الصوت الخفی، دھیمی دھیمی آواز، اور دوسرا کیا ہے کہ دل کے اندر خیالات۔ وسوسے کے دو معنی کیا لکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وسوسہ دل کے اندر کوئی خیال
منتقل کر دینا، اور دوسرا وسوسہ کیا ہے کہ دھیمی دھیمی آواز میں کسی کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھا دینا۔ اب اس وسوسے کے اوپر ہمیں مفسرین اکرام کی دو آراء ملتی ہیں، دو رائے ملتی ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو نکال دیا گیا تو وہ واپس جنت میں کیسے آ گئے؟ اس کے بارے میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئے تھے اور شیطان نے چپکے سے ان کو یہ بات کہہ دی تھی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہو کر جنت میں گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا۔ یہ دو باتیں آ گئیں، ایک بات یہ آئی کہ وہ جنت کے دروازے تک آئے تھے اور دروازے پر جو ہے یہ وسوسہ ڈالا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کسی طریقے سے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اور ایک تیسری رائے بھی ہے، تیسری رائے جو ہے وہ حضرت حسن بصری رحمہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کو یہ قوت دی گئی تھی کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے آدم و حوا کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے، اور کسی بندے تک اس کے دل تک رسائی دوسرا انسان دور بیٹھے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور ہر زمانے میں جو ہمارے اکابرین ہیں، جو فلسفی ہیں، ایون کہ جو پرانے زمانے کے فلاسفر تھے، وہ بھی اس چیز پر بلیو کرتے تھے، اور صوفیزم کی بنیاد بھی یہی چیز ہے کہ دور بیٹھے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ اپنا خیال دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچائی جا سکتی ہے، جس کو زمانہ قدیم میں جو ہے لوگ کسی اور انداز میں کرتے تھے۔ آج اس چیز کو ٹیلی پیتھی اور میسمرزم کا نام دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ کی جو واقعہ ہے، وہ بھی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور بیٹھے ہوئے کوئی انسان دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اور جس طرح انسان کو یہ قوت حاصل ہے، حسن بصری کے بقول یہ قوت جو ہے یہ شیطان کو بھی دی گئی تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں میں نے دو رائے دونوں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ دور بیٹھے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ان تک گیا تھا اور کسی طریقے سے وہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت کے دروازے تک آئے اور وہاں باہر ان کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال کوئی بھی طریقہ تھا اختیار کیا گیا، اور اس کے ذریعے آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو بہلا پھسلا کر اس درخت کو کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اس سے ہمیں یہ یوں لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے شیطان کی روبرو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اس نے قسم کھا کر یقین دلوایا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تم ان کو کھا لو۔ اب یہاں جو اس درخت کو کھانے کی جو دلیل شیطان نے پیش کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دلیل تھی۔ وہ یہ دلیل تھی کہ ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے دو فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین، یہاں ہمیشہ رہنے والے، یعنی تمہیں حیات جاوداں مل جائے گی، تم ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے اور اسی جگہ جنت میں ہی رہو گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب اس کے اوپر بھی علماء کرام نے بحث کی ہے کہ انسان تو فرشتوں سے افضل ہے، تو انہوں نے فرشتوں کی طرح ہونے کا کیوں جو ہے وہ لالچ قبول کر لیا کہ ہم فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے؟ تو اس بات کا جواب جو ہے وہ علامہ بیضاوی نے یہ دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کی حقیقت بشری حقیقت ملکی میں بدل جائے، کیونکہ ایسا ہونا تو ناممکن تھا۔ آپ کا مدعا صرف یہ تھا کہ فرشتوں کے فطری کمالات اور طبعی خصوصیات مثلا کھانے پینے سے استغنا وغیرہ ان سے آپ کو متصف کر دیا جائے، اس سے ملائکہ کی فضیلت مطلقاً ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان نے اپنا کام کر دیا، ان کو بہلا پھسلا کر لالچ دے کر انہوں نے جو ہے اس لالچ میں آ کر اس درخت کا پھل
کھا لیا اور جب پھل کھا لیا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر انہیں دھوکہ دہی سے مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے اور انہیں ان کے رب نے پکارا، میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سب کیا تو پھر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لباس جو عطا کیے ہوئے تھے وہ لباس جو ہے وہ ان سے چھین لیے گئے اور فوری پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم تو شیطان کے بہکاوے میں آگے اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قولا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے رب ہمارے ہم نے ظلم کما لیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہمیں بخش نہ دے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً رجوع کر لیا اللہ کی طرف، کیونکہ وہ عارف تھے، وہ پہچانتے تھے، وہ اپنے رب کی ربوبیت کو پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ خطا سرزد ہم سے ہوئی ہے اور اب ہم جب اللہ سے رجوع کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو اللہ یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو اس یقین کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ رب ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ کی توفیق ہی اس کو ہوتی ہے جس کو رب نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے توبہ بہت بڑی نعمت ہے، مومن کے لیے توبہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت بخشی ہے کہ ہم فوراً تائب ہو جائیں، فوراً اللہ سے رجوع کر لیں، اور جب رجوع کریں تو کن کلمات کے ساتھ کریں یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ بھی ہمیں ازبر ہونی چاہیے، معنی اور مطالب کے ساتھ ہمارے دل میں اتری ہوئی ہو، اور انہیں الفاظ کے ساتھ ہم اپنے رب سے جب بھی کوئی خطا ہو جائے اپنے رب سے اسی طرح توبہ مانگے تو انشاءاللہ ہمارا رب ضرور ہمیں بخش دے گا۔ پھر آگے جب انہوں نے یہ دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک وقت مقررہ تک، اور ایک مقررہ وقت تک تم یہاں سے نفع حاصل کرو گے۔ اب اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے جب ان کو پھسلایا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے جہاں ان کو سبز باغ دکھایا، یعنی کچھ لالچ دیے، کچھ فائدے دکھائے، وہاں شیطان نے قسم بھی کھائی۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس پورے واقعے سے، جو سبق ہم نے سیکھنے ہیں ہم نے ان کو بھی اپنے ذہنوں میں پختہ کرتے جانا ہے کہ سب سے پہلا جو سبق ہم نے سیکھا کہ جب بھی کوئی خطا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ان سے خطا سرزد ہوئی تھی اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلایا تھا یہ کہہ کر کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، وہ ہمیشہ رب کے قرب میں رہنا چاہتے تھے، کہ ان کی نیت نیک تھی، اس خطا کے پیچھے بھی ان کی نیت نیک تھی، اور دوسری اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ شیطان نے رب کے نام کی قسم کھائی تھی، اور وہ رب کے نام کی قسم پر جو ہے نا وہ متزلزل ہو گئے تھے۔ اسی ضمن میں ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب اپنے کسی غلام کو عبادت الہی میں ذوق و شوق کے ساتھ سرگرم دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے، چنانچہ آپ کے اکثر غلام اپنے آپ کو آپ سے آزاد کروا لیا کرتے تھے،
اور اس کے لیے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے اور آپ حسب عادت انہیں آزاد کر دیا کرتے۔ آپ کو عرض کی گئی کہ آپ کے غلام یہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ آپ کو فریب دینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ہمیں اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا اللہ کے نام پر شیطان نے قسمیں کھا کر ان کو بہکایا تھا، اور جو بھی خطا ان سے سرزد ہوئی تھی وہ نیک نیتی کی وجہ سے تھی، نہ کہ تکبر کی وجہ سے۔ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں، ان کو ہم نے بالکل واضح انداز میں سمجھ لینا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی اس کے پیچھے ان کی نیت نیک تھی، وہ ہمیشہ قرب میں رہنا چاہتے تھے، اور وہ اللہ کے نام پر کھائی گئی قسم کی وجہ سے انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ اور دوسری جانب جو خطا ہوئی تھی شیطان سے، ابلیس سے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے تکبر تھا۔ امام ابو حیان اندلسی نے یہاں خوب لکھا ہے کہ 5 چیزیں آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنی۔ نمبر 1 اپنی غلطی کا اعتراف، نمبر 2 اس پر ندامت، نمبر 3 اپنے آپ کو اس غلطی پر ملامت کرنا، اور نمبر 4 توبہ، اور نمبر 5 رحمت الہی پر امید رکھنا۔ یہ 5 چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ اپنے جرم کو تسلیم نہ کرنا، نادم نہ ہونا، ارتکاب جرم پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرنا بلکہ اس کے صادر ہونے کی نسبت اللہ کی جانب کر دینا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، شیطان نے یہ بات کہی تھی نا۔ اور پھر چوتھا کیا ہے؟ توبہ نہ کرنا، اور 5واں رحمت الہی سے مایوس ہو جانا۔ اب جب ہم ان آیات کو پڑھ کر اس پورے واقعے پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی 5 چیزیں آدم علیہ السلام کی میراث ہیں، جس کو وہ نصیب ہو جائے وہ حق پر ہے، اور اپنی غلطی فوراً نادم ہو جانا، اللہ کی رحمت کی امید پر ندامت کے آنسو بہانا، اپنی غلطی کا الزام کسی دوسرے پر تھوپنے کی بجائے اس کو اپنی جانب ہی منسوب کر کے اللہ کے آگے جو ہے نا اپنی جھولی پھیلا کر اللہ ہی سے معافی کی درخواست کرنا، اور اللہ کے آگے جب ہم اپنی خطا کو قبول کر کے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ندامت کے باعث، ہماری شرمندگی کے باعث اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہمیں بخش دیتے ہیں۔ خلوص دل کے ساتھ، جو خلوص نیت کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنا جرم کرنے کے بعد دوسروں کے اوپر الزام کوئی تھوپے اور مایوس ہو جائے تو پھر اس کے لیے واپسی کا رستہ نہیں رہتا، پھر کیا ہے؟ پھر وہ شیطان کے رستے پر چل پڑتا ہے، اور خطا جو ہے نا کی بھی تکبر کی وجہ سے کی جائے تو یہ تو اور بھی زیادہ جرم بن جاتا ہے۔ فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، ایک وقت تک اس سے نفع حاصل کرنا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25، اور اسی آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ہم ایک دفعہ پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے اور پھر ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج دیتے ہیں، اور زمین پر بھیج کر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور زمین پر تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک ٹھکانا ہے، یعنی ایک خاص وقت تک تم اس دنیا میں رہو گے، ایک خاص وقت تک اس دنیا کی چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرو گے، اور پھر اسی زمین پر تمہیں موت آئے گی اور پھر اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک موت کا ذکر آ گیا اور پھر دوبارہ زندگی کا ذکر آ گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو اس دنیا پر بھیجا گیا تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم میں سے بعض کے دشمن بھی ہوں گے، اور یہ جو انسانوں کی پوری ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپس کی لڑائیاں، آپس کی فرقہ بندیاں، آپس کے اختلافات،
اختلافات، آپس کی جنگیں، یہ سب کچھ ایک ماسٹر پلان کے تحت ہونا ہی تھا اور ہو رہا ہے، اور اس سب میں سے انسان نے اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے، اس پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بندوبست کر دیے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول بھیجتے رہے ہیں، اور ان پیغمبروں کی روشنی میں انسانیت کو راہ دکھائی جاتی رہی ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ اس راہ سے اللہ تک پہنچے، اپنے رب سے ملے، جا کر ان راہوں کو اختیار کرتے ہوئے جو پیغمبروں کے ذریعے اس کو دکھلائی جاتی ہیں، یا پھر شیطان کی پیروی کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 25 تک ہم نے آج پڑھا، اور ایک مرتبہ ہم اب ان 25 آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینہ میں کچھ بھی تنگی اس کی تبلیغ سے، یہ نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس سے، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اے لوگو، پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جن پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، ایسی حالت میں یا کہ دوپہر کو سوتے میں ان پر عذاب نازل کیا گیا، جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، پھر ان کی یہی پکار تھی، کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب۔ اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا، جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، کہا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جاؤ، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اس وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر ان کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں شیطان نے بہکایا، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرم گاہوں سے، اور انہیں کہا نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم نہ بن جاؤ دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نیا بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت مقررہ تک
نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جتنا قرآن کریم ہم نے آج پڑھا سمجھا اور میرے مالک اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور ہماری اس کاوش کو بڑھا چڑھا کر قبول کر لینا۔ آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اور پہچان کر قبول کر لینا، یہ ہر فرد کی اپنی